بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے فضل صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم. یوم عاشوراء کا روزہ اور یہ جو ہے محرم کا 10واں دن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی دن سے یعنی اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے. ان میں سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم کا مہینہ. ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے مہینے ہیں، آداب کے مہینے ہیں. ان میں سے ذوالحجہ اور جو ہے ایک رجب ہے، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے پے در پے. تو اس طرح اس مہینے کے بہت سارے فضائل ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ چند احادیث پیش کر رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے کے، محرم کے مہینے کے، اور اسی طرح افضل نماز فرض نماز کے بعد جو ہے وہ رات کی نماز ہے. نفلی نمازیں جو رات کو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں لایا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد افضل روزے جو ہے وہ محرم کے مہینے کے ہیں. تو محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے. اس کے بعد والی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور حکم دیا اس روزے کا، حکم دیا کہ یہ روزہ رکھا کرو. اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ جو ہے اب جو یہ نفلی روزہ رہ گیا، نفلی روزہ ہے، اس کی حیثیت نفلی روزے کا ہے. جس نے رکھا
اس کو تو اجر و ثواب ملے گا، جسے نہیں رکھا وہ محروم ہو گیا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس روزے کے بارے میں، یوم عاشوراء کا جو روزہ اس کے بارے میں، یعنی کہ اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، ایک سال جو گزرا ہوا ہے اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ ایک سال کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دیتا ہے اس ایک روزے سے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث امام بخاری امام مسلم نے لایا صحیحین میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصيامه۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا اس دن کا، یوم عاشوراء کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما هذا اليوم، یہ کون سا دن ہے الذی تصومون، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو نجات دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہے اور تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے۔ پھر بس نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں جو صحابہ نے کہا کہ ان کی عظمت یہود و نصارہ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے، اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمت اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بصحيحه۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دن اس کی عظمت جو ہے یہود و نصارہ کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے، تشبیہ آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْتُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال میں انشاءاللہ یوم تاسوعہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سال پھر نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل جو ہے فوت ہو گئے، اس دنیا سے گئے۔ تو اس طرح ایک اور حدیث امام مسلم نے لایا صحیح میں، اس کا راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال آنے والا سال اس دنیا میں رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں ضرور جو ہے یوم تاسوعہ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تابعین، سلف الصالحین یہ روزہ رکھتے تھے،
یہ روزہ جو ہے یوم تاسوعہ یوم عاشورہ کے ساتھ یہ مسنون ہے. اور امام احمد نے مسند میں لایا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ. امام احمد نے مسند میں حدیث لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. ایک دن قبل روزہ رکھو یوم تاسوعہ کا یا ایک دن بعد میں رکھو یعنی 11 تاریخ کو, تاکہ یہود کی مخالفت آ جائے. تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ پہلے رکھے یا بعد میں رکھے. تو یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھا کرے, اس لیے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. گزشتہ سال یعنی ایک سال گزرا ہوا سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو ایک دن کا روزہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتھ میں یوم تاسوعہ کا رکھو, اگر یوم تاسوعہ کسی نے نہیں رکھا تو 11 کو رکھے, لیکن یوم عاشوراء کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. اس میں یہود کی مخالفت ہے. اس روزے میں اجر و ثواب جو ہے ایک سال گزرا ہوا سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس مہینے میں کثرت سے ہمیں روزے رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے امت کو کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل روزے جو ہے رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اور اسی طرح فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے کہ آدمی تنہائی میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہو, اٹھ کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں اللہ سے مناجات کرے, مصروف رہے, تو یہ افضل نماز ہے. اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ ہمارے تقویم جو ہے جو چھپا ہے اس میں ایک دن فرق آ گیا. ابھی مثلا یوم تاسوعہ جو ہے یوم الاربعاء کے دن ہے, یوم عاشوراء جمعرات کے دن ہے. تو تقویم میں جو ہے وہ یوم الثلاثاء یعنی منگل کا دن جو ہے اس میں جو ہے وہ 9 تاریخ جو ہے کہ وہ غلط ہے. تقویم جو ہے وہ غلط ہے. مساجد میں جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی غلطی ہے. تو وہ اوقاف سے بھی اعلان ہو گیا کہ یہ دن جو ہے بدھ کا دن جو ہے 9 تاریخ کا ہے, یوم تاسوعہ ہے, اور جمعرات خمیس کا دن جو ہے یوم عاشوراء کا دن ہے. هذا وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.